مسائل اوقات سحر و افطار یہ امیر اہل سنت کی فیضان رمضان سے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. سحری کی اجازت کی حکایت. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. ترجمہ کنز العرفان. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی شخص تھے. ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے. اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا طلب کیا. وہ پکانے میں مصروف ہوئی. آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی. کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا. چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا. آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جو ابھی تلاوت کی گئی. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی. معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے. آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک جتنا دل چاہے کھاتے پیتے رہیں، چاہے درمیان میں سو جائیں، چاہے پوری رات جاگیں، ہر طرح ہمیں اجازت ہے. تو پہلے یہ اجازتیں نہیں تھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ظاہری زمانے میں جب روزے فرض ہوئے تو شروع میں اجازت نہیں تھی، یہ بعد میں اجازت عطا فرمائی گئی.